لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر وامتازوا اليوم أيها المجرمون وقال الله تعالى في مقام آخر كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون
أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نبروا بيوتكم بتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترمہ مکرمہ بہنوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک جمعے کے اندر
بندہ ناچیز دی تقریر دا عنوان تے موضوع رمضان دی تیاری کس طرح کرے۔ اللہ دے عظیم مہمان دی آمد ہے، برکتاں والا مہینہ تے رحمت والا مہینہ تے انیاں شاناں والا مہینہ، جڑے سارے مہینہ دا سردار ہے، جس مبارک مہینے دے متعلق اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جدو یہ اللہ کا مہینہ ہے، ان کا سارا اجر و ثواب بھی رب عطا کرے گا۔ انیاں برکتاں، انیاں رحمتاں، انے اجر، انے ثواب جنہوں فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے، جنہاں اجر و ثواب فرشتے شمار ہی نہیں کر سکتے، اللہ خود ہی عطا کرے۔ تو برکت والا مہینہ مہمان ساڑھے کول آنا ہے، تقریباً 5-6 دن جا رہے۔ آج میرے بھائیوں، میرے پیارو، دنیا دے وچ کوئی دنیا دار ساڑھے کولو مہمان جدو آن لگتا ہے، بڑی تیاری کرنے ہیں اور تیاری پہلے شروع کرنے ہیں، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے فلاں فنکشن آ رہی ہے، شادی آ رہی ہے، میرے دوست کی شادی آ رہی ہے، یہ جدو دن تھوڑے رہ جانے ہیں تے اسی تیاری دے وچ ہور اگے بدھدے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ مہمانہ دے آن جو تقریباً کوئی 4-5 دن رہ گئے تے جڑی کوئی کسر رہ گئی ہے تیاری کو پوری کر رہی ہے، فل تیاری کر رہی ہے تاکہ آن والا مہمان ساڑھے گھر دے وچ آوے خوش ہو جائے، انہیں دل خوش ہو جائے۔ ہر حساب دے نال تیاری کر، صفائی، مانجا، ساری تیاری، کھانے پینے دی تیاری، آلہ تو آلہ کھانی، آلہ تو آلہ ذکر، تاکہ مہمان کسی حساب دی مہمان کو کبھی محسوس نہ ہو۔ ہر حساب وچ، صفائی دے انداز وچ، کھان پین دے انداز وچ خوش ہو جائے مہمان۔ دنیا دے مہمان دی اسی انی تیاری کرنے ہیں تے جڑا حقیقی مہمان ہے، اللہ دا مہمان، جس مہمان نے ساڑھے کول آ کے پھر اللہ کول جانا ہے، جس مہمان نے ساڑھی سفارش کرنی ہے، جس مہمان نے ساری بخشش اور صفات کی ذمہ داری چکنی ہے اور اللہ کی دربار جا کے اس مہمان نے اعلان کرنا ہے کہ کھڑو جانا ہے، اے میرے اللہ، میں تیرے بندیاں کو مہمان کیا سی، انہوں نے میری بڑی قدر کی تھی، بڑا احترام کیتا ہے، میرے روزے رکھے نے، میریاں تراویاں انہوں نے پڑھیا نے، پوری تراویاں 20 تراویاں پڑھیا نے، قرآن دی تلاوت کی تھی، رات نو جاگے نے، تہجدہ انہوں نے پڑھیا نے، تیرے اگے روئے دھوئے دے یا اللہ، انہوں نے سارے نام لکھ کے تیری دربار پیش کردہ، اے میرے اللہ، جدودہ کینا دی بخشش تے مغفرت دا اعلان نہیں کرے گا، جنت دی ٹکٹ نہیں دے رہے گا، میں تیری دربار کو نہیں ہٹا،
تے او مہمان آ رہے ہیں، مہمان تا بڑے آنے نے ساڑھے کو ایک سنہری موقع ہے، قیمتی چانس اگے ساڑھی مرضی مہمان دی جس طرح اسی سیوا کرنی ہے وہ مینوں بھی پتہ ہے تے تانوں بھی پتہ ہے، حالانکہ بڑھ چڑھ کے آنے مہمان دی سیوا کرنی چاہیے، اپنے تو ود سیوا کرنی چاہیے، پتہ نہیں پھر زندگی ایک قیمتی گھڑیاں ایک قیمتی رحمتاں تے برکتاں نصیب ہونے نے کری ہو اے او مہمان آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، اے میری امت والو ایسا عظیم مہمان رمضان آ رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہوئے گا، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دہاڑے مغفرت دے ہون گے، تے تیسرا عشرہ آخری 10 دہاڑے جہنم تو آزادی دے ہون گے۔ آخری عشرے دے اندر رب الرحمن اللہ اکبر میری امت والے جڑا مہمان دا ادب کرن گے، روزے رکھن گے، تراویح پڑھن گے، قرآن دی تلاوت کرن گے، اللہ انہاں دا نام جہنم دی لسٹ کٹ کے جنت دے اندر لکھ دے گا۔ ایسا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ نو مہینہ رمضان آن کو پہلے کوئی 10 دن کوئی ہفتہ پہلے اپنے صحابہ نو بٹھا کے اپنے دیوانیاں نو سامنے بٹھا کے تے اپنے دیوانیاں نو رمضان دی اہمیت تے مقام تے شان بیان کرتے سن۔ او میرے صحابہ، او میرے دیوانوں، او میرے غلاموں، او میرے عاشقوں، رحمتہ والا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ رحمتہ دے برت والا مہینہ کتنی رحمت اللہ کرے گا، پوری 24 گھنٹے کے اندر اللہ کی رحمت کی بارش وسے گی، دن دے اندر بھی رحمت، رات بھی رحمت، شامی بھی رحمت، دوپہری بھی رحمت، رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ بھی دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ رحمت اتنی ہے اس مہینے دے اندر، فرمایا ایک گھٹ پانی کسی نو پیا دو گے، روزہ کسی دا ایک گھٹ پانی دے نال کھلوا دو گے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ ایک گھٹ پانی دے مغفرت دا اعلان ہے۔ فرمایا ایک گھٹ لسی دا کسی نو پیا دو گے، روزہ کھلوا دے گے، ایک گھٹ لسی دے نال اللہ تمہاری مغفرت دا اعلان کر دے گا۔ جہنم دے رجسٹر کو نہ کٹ کے جنت وچ لکھ دے گا۔ ایک گھٹ لسی، فرمایا ایک کھجور، ایک دانا کھجور دا کسی دا روزہ کھلوا دو گے، ایک کھجور دے نال اللہ تعالیٰ نا جہنم دے رجسٹر کو کٹ کے جنت تے لکھ دے گا۔ ایک گل میری نہیں ہے، ایک گل میرے والد دی نہیں ہے، ایک گل میرے پیر دی نہیں ہے، ایک فرمان تے حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ انی رحمتہ والا، انی برکتہ والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرمایا روزانہ رمضان دے مہینے دے اندر روزانہ اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیاں دا نام جہنم تو کٹ کے جنت تے لکھ دے گا۔ ایسا مہینہ روزانہ 10 لاکھ جہنمی
جانویو جنہاں نے کلمہ بھی پڑھیا ہوئے تے جنہاں نے اپنی زندگی کے اندر رمضان دے روزے رکھے ہونگے انہاں دا نام اپنی بدعملی دی وجہ کرو جہنمی لیکن انہاں دا اللہ نام جہنم تو کر دے 10 لاکھ روزانہ پورا مہینہ 10 لاکھ بھی روزانہ اللہ مغفرت کرے گا جب آخری دن آئے گا رمضان دا جنہی روزانہ اللہ مغفرت کر دے 10 لاکھ اللہ اکبر پورے مہینے دی مقدار کے مطابق آخری دن اللہ انہی مغفرت کرے گا ایڈی مغفرت دا مہینہ ایڈی برکت دا مہینہ یہ کوئی بد نصیب ہی ہوئے گا جرا اللہ کی رحمت نہ لوٹے اللہ دی رحمت نو اللہ دی مغفرت نو رمضان دیا برکتاں نو لوٹن والا مہینہ آ رہا ہے فرمایا جب دنیا دے بازار لگتے نے بڑے بڑے بازار لگتے نے تے قیمتیاں چیزاں جتیاں کپڑے فرمایا بڑے سستے بکتے نے سیل لگ گئی دنیا دے بازاراں دے اندر جس طرح آواز ہوندی ہے ایک صدا ہوندی ہے سیل لگ گئی قیمتی چیز سستی لے جاؤ جب اے مبارک مہینہ رمضان دا آندا ہے اللہ بھی سیل لگا دیتا ہے میری جنت کی سیل لگ گئی ہے لٹ لو میرے محبوب دے امتیو میری جنت نو لٹ لو میری جنت دیا نعمتاں نو لٹ دو میں سستا کر دیتا ہے اور بندے دی اپنی مرضی وہ دی اپنی عقل پاویں روزے رکھی تے پاویں نہ رکھی تراویح پڑھے تے پاویں نہ پڑھے اللہ دے اگے روئے تو ہر ایک دا اپنا فائدہ ہے ہر ایک نے اپنی قبر جانا ہے ہر ایک نے اپنا حساب کتاب دینا لیکن فرمایا اللہ دے محبوب علیہ السلام دا کی فرمان ہے الکیس من دان نفس عقل مند ہوئے تواڈے وچوں عقل مند ہوئے جڑا مرن تو پہلے مرن کی تیاری کر رمضان دا مہینہ اللہ اکبر برکتاں ہی برکتاں رحمتاں ہی رحمتاں آج موت دی فکر نہیں مرن دی فکر نہیں قبر دی تیاری نہیں نعوذ باللہ اجے ای خیال آ رہے نے اجے تو جوان ہے اجے داڑھی تیری کالی ہے سر دے وال تیرے کالے نے تو جوان ہے اجے تیرے تے بڑھاپا آئے گا بڑا وقت بھی آئے موجہ کر لے اے شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے قرآن اعلان کرتا ہے لقد كنت في غفلة من هذا تو غفلت وچ بھی آئے ارے اللہ دے بندے اپنے آپ کو غفلت وچ نہ سٹ اے تیری غفلت ہے شیطان نے تیری آنکھاں تے غفلت دی پٹی بندھ دیتی ہے اجے تو جوان ہے اجے تو سیت مندے اجے ہر شاید تیرے کولے مزے لٹ لے دنیا دے تے اللہ اعلان فرماندا ہے موت اللہ اکبر اے میرے بندے موت تیرے سائے تو بھی زیادہ قریب ہے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے امت کو پیغام دیتا ہے تے عمل کر کے بھی کھایا ہے اللہ نے محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے او میرے امتیو جدو میں نماز پڑھتا یا پڑھانا جدو نماز دا ایک سلام پھیردا دوسرے سلام دا میں کوئی اعتبار نہیں جے کہ موت تو پہلا میں دوسرا سلام ہی پھر سدا گایا نہیں زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں جے اس کر کے میرے بھائیو تیار ہو جاؤ
اپنی کمر کس لو رمضان دیا رحمتاں نو لٹن واسطے آج تو تراویاں پڑھے گا روزے رکھے گا اپنے آپ کو تھکائے گا اللہ کے سامنے رو رو کے دعا مانگے گا جب تیری اکھ بند ہو جانی ہے رمضان تیرے کول آ جائے گا جب تو قبر سے کلہ ٹر جائے گا رشتہ دار اولاد حبدار تعلقدار طرفدار تینو اکلا قبر کے اندر سٹ کے مٹی سٹ کے واپس آ جان گے پھر تینو ایسا بھول جان گے ایسا بھولے گا پہوے گا پتہ نہیں کہ تو دنیا تے آیا ہے کہ کوئی نہیں آیا ایڈا پیار دنیا تے بیٹے نو والد دے نال والد نو بیٹے دے نال ایڈا پیار ہے ایک سیکنڈ واسطے جدائی برداشت نہیں آج باپ نوجوان بیٹے نو قبر دے اندر سلا کے مٹی سٹ کے واپس کر آ رہا ہے پھر ای باپ ایسا بھول جانے کہ پتہ نہیں ہو میرا بیٹا دنیا کے آئے ہے کہ کوئی نہ سب نے بھول جانا کہ اتنے قبر کون آئے گا رمضان آئے گا قرآن آئے گا تیریاں دعاواں اتنے آن گیا تیری قرآن دی تلاوت آئے گی تو رمضان مہمان آ رہا ہے ایسا مہمان آ رہا ہے جو تیرا ادب کرے گا کہ رب دی عدالت کے تیری سفارش کرا کے تیرے چھٹے گا ایسا مہمان آ رہا ہے کدی دنیا دے بڑے مہمان کوئی ایسا مہمان آیا تھا نہیں کرو یارا سانو گارنٹی دے وے ضمانت دے وے مہمان کہ تسی اگر میری اچھی سیوا کرو گے تو میں تمہیں جہنم سے چھٹکارا دلاؤں رمضان ایسا مہمان آ رہے ہیں اس کا دعویٰ ہے اس کا وعدہ ہے جڑا میرا ادب کرے گا میں ان کی سفارش کرا میں ان کا ضامن ہاں میں ذمہ دار ہاں آج کوئی سانو فکر ہے یہ سانو فکر پہ جائے کہ اللہ پاک میں نے اپنی سیاحتی زندگی اپنا مہمان نصیب کر ہے فل تیاری کر دے اندر ماحول بناؤ عظیم مہمان آ رہا ہے بچیاں نو بیان کرو عظیم مہمان آ رہا ہے اللہ اکبر اگر دل کسی دا حسد صاف کر لو دل دی کولی دل دا برتن صاف کر لو اچھی طرح مانج لو دل جو حسد کٹ دیو کینہ کٹ دیو کیونکہ جس دل دے وچ حسد ہے کینہ ہے جلن ہے خدا کوئی روزہ قبول نہیں جے کوئی تراویح قبول نہیں جے ہاں والدین بنا فرمانے نعوذ باللہ اما ناراض ہے ابا ناراض ہے تو لکھ نمازاں پڑھ لکھ نفلاں پڑھ لکھ حج تے عمرے کر ایک روزہ قبول نہیں جے ایک تراویح قبول نہیں جے ایک دعا بھی قبول نہیں جے پہلے امی دے دل نو راضی کرتے ابے نو خوش کر اللہ کے نبی علیہ السلام دا فرمان رمضان کے مہینے دے متعلق ماں باپ دے ادب دے متعلق اپنے مقام دے متعلق کیے اللہ کے نبی علیہ السلام دا فرمان دعا مانگ رہے ہیں آپ علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرمان واسطے ممبر تے تشریف لے آ رہے ہیں پہلا قدم رکھا ہے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھا فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھا تے فرمایا آمین صحابہ کرام اے سن کے حیران تے پریشان ہو رہے تھے کہ معبود یہ کی فرما رہے تھے آمین
جمعے تو بعد صحابہ کٹھے ہو گئے کہ پوچھا ہے محبوب کو، محبوبہ اے آمین آمین کیڑی گل تے اج نواں مسئلہ سونا ہے، نویں گل سنیے۔ محبوب اسلام نے فرمایا اس وقت اس ویلے جبرائیل امین میرے کول سن، جبرائیل دعا مانگ رہا ہے تے میں اودی دعا تے آمین آکھ رہا سا۔ پہلی جبرائیل نے بد دعا کی اللہ دے محبوب آپ دی امت دے وچوں جیڑا امتی مہینہ رمضان دا پاوے تے اوندا ادب نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، اپنی بخشش نہ کرائے، تباہ تے برباد ہو جائے۔ محبوب نے فرمایا آمین۔ دیکھ لو میں کنا ادب کرنا ہے، میرے دوست نے میرے گھر میں کنا دھیان رکھنا ہے وہ پتہ ہے۔ محبوب نے آمین کی پکی مہر لا دی۔ ایک دعا میں کرا شک قبول ہے نہیں، ایک دعا میرا باپ کرے قبول ہے، جیڑی دعا دے محبوب آمین کی مہر لا دے وہ دی قبولیت کو شک ہے؟ جنہوں محبوب علیہ السلام کی بد دعا لگ جائے انہیں کتنے کامیاب ہو رہا ہے؟ محبوب دی بد دعا تے دوسری بد دعا جڑا ماں باپ کا ادب نہ کرے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ محبوب نے آمین آکھی۔ جنہوں ماں باپ دی بد دعا لگ جائے، ماں باپ نے دل میں جنہیں ناراض کیتا ہے ادھر کوئی رمضان قبول نہیں دے جدو تک ماں باپ کو راضی نہ کرے۔ سن رمضان تو پہلا اپنے ماں باپ کا اپنا معاملہ صاف کر، کوئی کینہ ہے حسد ہے وہ صاف کر۔ تیسری بد دعا محبوبہ توڑا نہ آمیں تو دوسری نہ پڑے امتی تباہ ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ فرمایا رمضان دے وچ ایک کام کسرت دے نال، لا الہ الا اللہ دے ذکر کسرت دے نال، استغفار کسرت دے نال، اگر لمبا نہیں آتا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہے بھی استغفار ہے۔ اور فرمایا جہنم تو کسرت دے نال پناہ منگنی ہے تے جنت کسرت دے نال سوال کرنا۔ یہ چار کم، پنجواں کم درود شریف کسرت دے نال۔ بھاوے بڑا درود نہیں آتا چھوٹا پڑھ لو، مختصر پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تیاری کریں گے تو رمضان بھی عمل کر سکیں گے، پہلے فکر ہوئے گی تو رمضان بھی کر سکیں گے۔ میں تو یہ دعائیں قنوت نہیں آتی، میں تو یہ پوری نماز ہی نہیں آتی، میں اور وظیفے کی کرنے نے اور عمل کی کرنے نے، اور نماز ہی سیکھ نہیں ہے پوری۔ ہر چیز واسے ٹائم کٹ دیا، کسی اہل علم کو پائے کے کسی بھائی کو جنہوں نماز آنی انہیں کو نماز سنا انہیں کو نماز سیکھ لے۔ کہنے نے سانو شرم آتی ہے، دنیا نے ہر کام تے شرم نہیں ہے، نماز سیکھن تے شرم ہے۔ ذرا میری دعائیں کرو سنو، یہ شرم دی گل ہے، یہ ثواب دی گل ہے کہ میں اپنے رب نو صحیح طریقے دے نال صحیح طور تے راضی کر سکوں، میری نماز ہی سدھی ہو جائے میرے سارے کم سدھے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سانو سمجھن دی تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اسا سب نو صحت عافیت دے نال رمضان المبارک کی ساری برکتاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔